بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، جن کے نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی عمر مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی۔ ان کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ سے مکہ کے لوگوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، اور وہاں کی خواتین نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میل جول ختم کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سرکار دو عالم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم نے دین اسلام قبول کیا ہے، اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اداس ہوئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے لیے کچھ بہتر کریں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا۔ اس بات کو سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ رونق ظاہر ہونے لگی اور وہ بہت خوش ہونے لگتی ہے۔ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ اس حالت میں بھی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور مکہ کی تمام خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ میں مبتلا بیٹھی تھی کہ آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں داخل ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا سی گئی، جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے مبارک پر اتنا نور تھا کہ اس کے نور کی روشنی کی بابرکت اس کے نور کی روشنی مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا کہ جہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور مبارک کی روشنی نہ گئی ہو۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت کی 10 حوریں آئیں جو کہ اپنے ساتھ آب کوثر لے کر آئی تھی۔ اس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر بھی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تھا، اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک ایسا نور ظاہر
ظاہر ہوا جس کی روشنی فرشتوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خواتین جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آئی تھی، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے نبی سرکار دو عالم کے گھر کی طرف آ رہی تھی تاکہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی مبارکباد دے سکے۔ ان کو راستے میں خاتون ملی، انہوں نے حضرت ایمن کو روک کر کہا، اے ایمن، تم اتنی تیزی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگتی ہیں کہ چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ اس بات کو سن کر حضرت ایمن تھوڑا سا مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی صاحبزادی کو جنم دیا تھا۔ ایمن نے فرمایا کہ جب رسول خدا کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار کیا۔ تو پھر رسول خدا نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دونوں بیٹیوں کی ولادت پر بھی یہی کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر وہی سب کچھ کریں گے۔ تو یہ سب سن کر اس خاتون کا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ انہوں نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے خاوند کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ یہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت عرب میں جاہلیت کا زمانہ تھا، اس لیے بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ خاتون حضرت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رد عمل کو دیکھ سکے۔ وہ خاتون چھپ کر دیکھنے لگی تو وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گری اور کہا، آپ سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام سلیمہ حضیع تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک سچی مسلمان بن گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔